السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ آج پاکستان کا 79 انڈیپینڈنس ڈے ہے اور پورے جوش و بلولے کے ساتھ یہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت سیلیبریشنز ہیں اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو بھی پاکستانی شہری ہیں وہ بھی پاکستان کا یوم آزادی پورے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہوں۔ پاکستان کے مختلف جو مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان میں پاکستان کا پرچم بلند کیا گیا اور اس حوالے سے تقریبات ہوئیں۔ یوم آزادی کے آغاز پر پاک فوج کی جانب سے 21 توپوں کی سلامی ہے اور یہ سیلیبریشن کا سلسلہ کل رات سے اس کا آغاز ہوا اور ایک انتہائی پروقار تقریب جس میں فیلڈ مارشل، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اس کے علاوہ اور اہم شخصیات، باقی سروسز چیف، یہ تمام تر ایک صورتحال کل ہمیں دیکھنے کو ملی اور اس میں پھر جس طرح سے آتش بازی کی گئی، پھر ایک نئے مونومنٹ کا افتتاح دیکھنے کو ہمیں ملا، فلائنگ پاسٹ ہوا اور یہ تمام تر چیزیں ان سیلیبریشنز کا سلسلہ کل شام سے جاری ہوا جو آج رات دیر گئے تک جاری رہے گا۔ سب سے اہمیت کی حامل وہ تقاریر ہیں جو کل کے ایونٹ میں تھیں، جو کہ بڑی حد تک پاکستان کی جو پالیسی ہے یا پاکستان کی جو اپروچ ہے جو پہلے سے واضح ہے لیکن اس عزم کو دوبارہ سے دہراتی ہیں۔ جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پانی کی ایک ایک بوند کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا، جس طرح بھارت کے حوالے سے بات کی، کشمیر کے مسئلے پر بات کی، فلسطین کے مسئلے پر بات کی، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس موقع پر دہرانا ضروری تھا اور پاکستان کی پالیسی کیا ہے ان تمام تر چیزوں کو لے کر دوبارہ سے ان کو واضح کیا ہے۔ پھر صدر پاکستان کی تقریر بھی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جو اس دفعہ ایک کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہے جشن آزادی کی تقریبات میں، وہ گزشتہ برس مارکہ حق کے بعد سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو گزشتہ برس بھی وہ تھا اور اب چونکہ ایک نیا مونومنٹ اور اس کا افتتاح اور بہت ساری چیزیں جب دنیا ان کی معترف ہو گئی ہے اور اس یوم آزادی پر جب دنیا ثالثی یا دیگر معاملات پہ پاکستان کے کردار کی معترف ہو گئی ہے تو پھر یہ ایک اور کہہ لیجئے کہ زیادہ ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے اور زیادہ سیلیبریشن ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے جس طرح سے کہ فاتح قوم یقیناً وہ فتح کا جشن بڑے بھرپور انداز میں مناتی ہے۔ سو وی آر اے وکٹوریس نیشن اور وہ جشن ہم منا رہے ہیں، اس کا جوش و جذبہ ہمارے اندر ہے۔ انہی تمام تر چیزوں کا احاطہ میں چاہوں گا آج کی ہم اس گفتگو میں یوم آزادی کی مناسبت سے کر لیں۔ پروگرام میں ہمیں افتخار شرازی صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، جاوید صدیق صاحب سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ از ود اس، عبداللہ حمید گل صاحب چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ شرازی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے کچھ چیزیں رسمی ہوتی ہیں اور رسمی انداز میں آگے بڑھتی ہیں جس طرح سے جو کچھ ہم نے دیکھا، لیکن ایک جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جوش اور ولولہ اس دفعہ ذرا مختلف ہے، سیلیبریشنز آن اے لارجر اسکیل ہیں، زیادہ چارجڈ اپ معاملات ہیں۔ یہ کہ پاکستان کا مورال بلند ہوا ہے، پاکستان کا کردار بلند ہوا ہے، یہ انہی چیزوں کی عکاسی ہے جو ہمیں ان سیلیبریشنز میں نظر آ رہی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی بہت شکریہ ارسلان، سب سے پہلے آپ کو اور پروگرام کے دیگر شرکاء کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک اور پوری قوم کو بھی آج کا بڑا دن مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ بالکل آپ نے ابتدائی میں جو آپ نے بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگرچہ پاکستان کے معاشی انڈیکیٹرز تو کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی واضح ہمیں بہتری دیکھنے کو نہیں ملی گزشتہ برس کے دوران، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ سال جو ہمارے جو ایک روایتی دشمن بھارت کے جو قیام پاکستان سے لے کے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر پا رہا، اس کے خلاف ہم نے ایک جنگ کے جو بھارت کی جانب سے ہم پہ مسلط کی گئی، اس جنگ کا ہم نے گویا کہ بڑی جواں مردی کے ساتھ ایک طرح سے اس کو مقابلہ کیا، پھر اپنے سے کئی بڑا دشمن کو ہم نے شکست فاش سے دوچار بھی کیا اور اس کا اعتراف گویا کہ پوری دنیا کر رہی ہے اور امریکہ کا صدر بار بار بتا رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر بھارت کو کتنا بڑا نقصان ہوا اور پھر کس طرح بھارت ان کے پاس گیا کہ پاکستان کو مزید حملوں سے روکا جائے اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو دنیا بھر میں پاکستان کی جو فوجی قوت ہے اس کا داغ بیٹھی، پوری دنیا کو پتہ چلا کہ ایک ایٹمی ملک
اس کی مسلح افواج اپنے دفاع کے لیے وطن کے لیے ویجیلنٹ بھی ہیں اور وہ اس کی اہلیت بھی رکھتی ہیں۔ اور دوسرا میرے خیال میں جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوئی ایران امریکہ اسرائیل کی، اس کے بعد اس جنگ کو 40 روز کے اندر اندر روکنے کا کارنامہ پاکستان نے سر انجام دیا، اور جی اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس کے نام سے ہم نے میزبانی کی اتنے بڑے تنازع کے جو فریق تھے، اور پھر مسلسل پاکستان کی جانب سے انگیجمنٹ کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ میں پھر ایک مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے، اور اگرچہ اس کے دوران تھوڑے بہت اونچ نیچ آتی رہی، لیکن ابھی بھی دیکھا جائے تو اس تنازع کے دونوں فریق کسی بھی گویا کہ پیسفل ریزولوشن کے لیے بار بار پاکستان کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں بلکہ پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ دفاع کے فرنٹ پہ اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کی کامیابیاں گزشتہ اس سال کے اندر بڑی شاندار رہی ہیں، اور ایک ریزن تو موجود ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن میرے خیال میں اور بہت سارے شعبے ہیں جس میں ملک کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو ایڈریس کرنا، اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، اور گویا کہ IMF کے چنگل سے آزادی، پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ تو ابھی بہت سارے چیلنجز ارسلان باقی ہیں، میرا خیال میں جب ہم ان کو حل کر لیں گے تو پھر حقیقی طور پہ خوشی منانے کا مزہ آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جوش و بلبلہ ہوگا شاید آپ میں اس کو بالکل بھول شراج جائیں صاحب گے۔ آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یقیناً وہ جو چیزیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ انتہائی اہم میٹرز ہیں، اور ان کا ایڈریس ہونا وہ ڈائریکٹلی عوام کی خوشحالی سے یا ان تک ریلیف اور بہتری پہنچانے سے منسلک ہیں، تو وہ بھی بہت جلدی ہونے چاہیے۔ ایک چیز جو جس طریقے سے آپ ایونٹس کو گنوا رہے تھے، تو حالیہ ایونٹ جو یہ مکہ معاہدہ ہے، یہ بھی اس کی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس پہ ہم نے باقاعدہ یہاں پر جشن منایا، اور وہ جشن جو ہے وہ کل کی آتش بازی سے پہلے ہم نے 9 اگست کی آتش بازی اسلام آباد میں دیکھی، اور وہ وہی جشن تھا اس کا جس پر اس وقت پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ تو وہ مائل سٹونز ہیں۔ بہرحال جو آپ نے کہا معاشی حالات، وہ بہت زیادہ اہم ایک معاملہ ہے اس وقت۔ جاوید صدیق صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو کل کی تقریر ہے، اس میں میں چاہوں گا آپ ذرا جو بھارت والا معاملہ ہے اس کو ایڈریس کر دیں۔ پاکستان اب ایک بات کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہا ہے، اور وہ پانی ہے، پانی کی بوند بوند ہے، کہ اگر اس کو بھارت روکتا ہے، اور جس طرح سے کہا گیا کہ بھارت راہ راست پر نہ آیا تو براہ راست جواب دیا جائے گا۔ آئی تھنک یہ بڑا واضح پاکستان اپنے اس موقف کو دہرا رہا ہے، اور چونکہ بھارت ان تمام لائنز پر کام کر رہا ہے تو ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک وی آر پریپیئرڈ، اور یہ بار بار ہم پیغام بھی اسی لیے پہنچا رہے ہیں کہ پھر ہم کوئی بھی ایکشن لیں گے آپ تیار رہنا۔ اس کو 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر بھی دہرانا کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے پورے ناظرین کو یوم آزادی پاکستان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جب پاکستان وجود میں آیا اور بڑی قربانیوں کے بعد آیا، اور اس کے خلاف سازشیں ازل سے پہلے دن سے چلتی آ رہی ہیں، اور ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک مشرق میں اس کے لیڈروں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کا کیا ہے، یہ 1 یا 2 سال کا سارا معاملہ ہے، جی اور یہ دوبارہ ہندوستان میں مرج ہو جائے گا، ضم ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ لیکن ان کی تمام تر خیالوں اور ان کے عملی منصوبوں کے باوجود پاکستان قائم رہا، اور پاکستان نے ترقی کی، پاکستان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں مشرقی پاکستان میں، ہم وہ نہ کر سکے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا۔ مغربی پاکستان میں بھی ہم قائد اعظم کا وہ ویژن جو فاؤنڈنگ فادر تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی اور پارلیمانی مملکت ہوگی، وہ ویژن ہم اس پر عمل درآمد بھی نہ کر سکے۔ لیکن لوگوں میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں
मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और किस तरह की ट्रीटमेंट उनसे की जा रही है, किस तरह उनको उनकी मस्जिदें बंद की जा रही हैं, मुसलमानों को बिला जवाज गिरफ्तार किया जाता है, मुस्लिम खवातीन के साथ बेपनाह वहशियाना सलूक किया जाता है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पर मुसलमानों की हालत काबिल रहम है। जब हम ये देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के लोगों में को हौसला होता है कि ये वो मुल्क है, ये वो ख्वाब था जिसकी ताबीर के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। लाखों लोग बेघर हुए, हज़ारों लोग उनका कत्ल आम किया गया पार्टीशन के बाद, लेकिन वो कुर्बानी रायगान नहीं गई। और मैं समझता हूँ कि एक मुल्क हमें मिल गया और इसकी तरक्की और इसकी खुशहाली और इसको एक ताकतवर मुल्क बनाने के लिए और इसको बानियान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अभी हाल ही में हमारे एक मोतबर वज़ीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर गया। इस पर भी हमारी नज़र है और हमें सोचना चाहिए कि जहां आपने कहा कि जश्न मनाया जा रहा है और आतिशबाजी हुई है, ये जवाब है इसका कि पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फ्रंट पे खारजी महाज के ऊपर कामयाबियां हासिल की हैं। हिंदुस्तान जो कि एक अरसे से धमकियां दे रहा था कि पाकिस्तान को अब एक गैर रवायती जंग के अंदर और उसमें हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। और जावेद सदीक साहब, जो आपने तज़किरा किया सिस्टम कोलैप्स का, डू यू एग्री विद दैट? सिस्टम कोलैप्स कर रहा है? सिस्टम में मसला है या हम में मसला है? मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ हम में मसला है। आई थिंक हमें ठीक होना पड़ेगा तो सिस्टम भी डिलीवर करना शुरू कर देगा। हर दफ़ा अपने फेलियर को मुख्तलिफ चीज़ों पर डालना और ये कहना कि अब ऐसे हो जाएगा तो चीज़ ठीक हो जाएगी, अब सिस्टम में ये तब्दीली ले आओ, ये डिलीवर करेगा, ये तो आई थिंक वो इस पर बड़ी बहस जा रही है और शायद ये किया इसीलिए गया है कि कौम का मूड या उसका जो है रद्द अमल लिया जाए। एक होता है ना ट्रायल बैलून, ये ट्रायल बैलून था शायद हुकूमत की तरफ से कि देखें कि सूबे बनाए या डिस्ट्रिक्ट्स को सूबों में कन्वर्ट कर दें या डिवीजन को कर दें या किस तरह करें। यानी एक आइडिया कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है और उसको पब्लिक में ले आए। लेकिन मैं समझता हूँ बस सर मेरा जावेद साहब जो वो इख्तलाफ है वो बार बार हर कुछ साल बाद एक नया शोशा छोड़ने हैं और फिर उससे आगे चलने और फिर एक और चीज़ को सामने ले आने पर है, कभी एक प्रोजेक्ट कभी दूसरा प्रोजेक्ट। तो ये तजर्बागाह बुनियादी तौर पे जिस तरह से हमें बताया गया था, हमने सुना था, जिस तरह बानी पाकिस्तान ने कहा था कि ये इस्लाम की तजर्बागाह होगी और तजर्बे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली और तरह के हुए हैं। मैं मौका ऐसा है कि हम वो नहीं चाहते कि तल्ख बातें आज के दिन हम इस जश्न आज़ादी पे करें, लेकिन आपने जिस तरह कहा एक ट्रायल बैलून है, ठीक है, बात हो और सिस्टम आ जाए, एतराज़ नहीं, हमें मसला नहीं है, बशर्ते कि वो डिलीवर करे, वो करना शुरू हो जाए, आवाम को सम्राट मिले, विल बी द हैप्पीएस्ट। और क्या चाहिए हमें, लेकिन फिर उस पर स्टिक करें। मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सटर्नल फ्रंट पे हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं उतनी ही मैचिंग स्केल के ऊपर अंदरूनी मुल्क माशी की हालात को बेहतर बनाने के लिए, जस्टिस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और लोगों में ये तअस्सुर पैदा करने के लिए कि रियासत पाकिस्तान हमारी निगहदाश्त कर रही है, हमारी देखभाल कर रही है, इंसाफ का निज़ाम काम कर रहा है और हमारी राइट, बिल्कुल सही जावेद सदीक साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं अब्दुल्ला गुल साहब की जाने बढ़ूँगा। अब्दुल्ला साहब, ये गुफ्तगू जब हम कल से अब कर रहे हैं और हर साल इस मौके पर करते हैं, और ये कि जी 80 साल में हम कहाँ खड़े हैं, तो मेरे ख़्याल से एक दलील, एक बात जो है वो बिल्कुल काफ़ी है और फिट बैठती है इस कौम को, इस कौम के मिजाज को जानने के लिए, समझने के लिए। 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है और 1998 में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरता है, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो जाता है। ये बात अभी जावेद सदीक साहब ने यहाँ से ही शुरू की और हम सुनते आए हैं कि सोचा गया था कि 1-2 साल में ये पाकिस्तान जो है ये नहीं होगा, वापस आके जुड़ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और इस पर बड़े काम भी किए गए। लेकिन गुज़िश्ता बरस हमने बता दिया कि अब हमारा दिफा कितना मजबूत है, हम टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस हैं। और एक ही चीज़ है जो पाकिस्तान को इस वक्त
کہہ لیجئے کہ نہیں تو جس طرح کے عزائم ہیں پاکستان کے دشمنوں کے، ایک چیز جو روکے ہوئے ہے پاکستان کے قیام کو، اور انشاءاللہ تا حیات تا قیامت جو ہے وہ ایک سلسلہ رکا رہے گا، وہ اسی وجہ. سو اے جنریشن دس ینگ، ایک پوری کی پوری ایک نیشن دس ینگ. میں آج کی اس کی ایج کی بات نہیں کر رہا، 98 کی ایج کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نیوکلیر پاور بن جاتی ہے، اور سبھی ممالک اس دوڑ میں تھے، لیکن چند ممالک ہیں آؤٹ آف ہنڈریڈز آف کنٹریز جو یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. سو یہ تو ایک چیز ہے جو مہر ثبت کرتی ہے کہ ہم کس طرح کی نیشن ہیں، اور جب ہم عزم کر لیں تو ہم کیا کر سکتے. باقی مسائل ادھر ادھر کے شاید ان کا جتنا بھی ہم تذکرہ کر لیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ایک تقریر میں کل غزہ کے حوالے سے بات تھی، فلسطین اور فلسطینی بہن بھائیوں کے حوالے سے، اس کا بھی ضرور تذکرہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو، سچ نیوز کو اور تمام پاکستانی قوم کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو جی. اور میرا سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یوم تشکر کے طور پہ منانا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے الحمدللہ. مایوسیاں یہاں نہیں پھیلائیں، یہاں صرف مثبت بات چیت چلے گی، کیونکہ جو مایوسی ہے وہ کفر کے زمرے میں آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مایوسیوں کو پھیلانے کے بجائے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم مثبت ڈائریکشن کے اوپر لے جا سکیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر مختلف تجربات ہوئے، لیکن جس تجربے کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم رحم اللہ نے کہا تھا کہ اس کو تجربہ گاہ اسلام بنایا جائے گا، رومال بھر پاکستان دے دو لیکن اس کو تجربہ گاہ بناؤں گا اسلام کی. ہم نے تمام بلڈ گروپ اپنا لیے ہیں. میرے خیال میں جو اسلام پازیٹیو ہے، پاکستان پازیٹیو ہے، وہ ہمیں ابھی اس کو دینا پڑے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کامیابیوں کی ایک کہانی ہے، جہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو 3 مہینے کے بعد بھارت میں ضم ہونے کی بات کی گئی تھی، اور وہ بھی کہ معافی مانگ کے آئیں گے، الحمدللہ وہ آج قائم و دائم ہے. 79 ایئرز گزر گئے اور بڑے اچھے گزرے. یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان نوبل پرائز بھی حاصل کر لیتا ہے، پاکستان اسپیس میں بھی چلا جاتا ہے، یورپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پاکستان جو ہے وہ یورپ کو قرضہ بھی دیتا ہے. پاکستان عرب ممالک کو خیرات اور زکوٰۃ کے عطیات بھی دیتا ہے. پاکستان جو ہے وہ ایشین اکنامک ٹائیگر بھی بنتا ہے. پاکستان نیوکلیئر بھی بن جاتا ہے. دو سپر پاوروں کو اپنی دہلیز کے اوپر اپنی حکمت عملی سے شکست سے دوچار بھی کر دیتا ہے. پاکستان دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی بھی بن جاتا ہے، دنیا کی نمبر 1 پروفیشنل فوج بھی بن جاتا ہے. پچھلے 3 سال سے جو ہم برطانیہ میں مقابلے ہو رہے ہیں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. پاکستان کھیلوں کی دنیا کے اندر دیکھا جائے تو کرکٹ، ہاکی، اسکواش، سنوکر کے اندر ورلڈ چیمپئن بھی بنتا ہے. یعنی کہ ایک بڑی طویل داستان ہے کہ پاکستان الحمدللہ راج کرتا ہے ہر جگہ. لیکن جب مسئلہ اسکواش آتا کو ہے بھول گئے ہیں آپ گورننس سر؟ کا، جی اسکواش کو بھول گئے؟ نہیں میں نے بولا اسکواش بولا سر. اچھا، میں نے نہیں سنا، معذرت سر. ہاں جی میں نے اسکواش بولا. کیوں اسکواش کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمارا بہت بڑا ایک لیجنڈری یہ ایک ہماری فتح ہے الحمدللہ. بہرحال دیکھیے سر، بات یہ ہے نیسی کہ پاکستان کو ترقی کے مواقع کوئی پہلی دفعہ نہیں ملے، پہلے بھی ملے. ایوب خان صاحب کے دور میں ملے، جو پاکستان نے ایک بڑی ترقی، اب تو مطلب ہر کوئی مانتا ہے اس بات کو، لیکن ہم اس کا کیا معاشی سطح کے اوپر جو فائدہ ہم نے حاصل کرنا تھا کر پائے، یا پاکستان کو ہم نے جو آپس میں جو انٹرنل ڈیوائیڈ سے بچانا تھا. یعنی کہ اس قوم کی کردار سازی نہیں کی گئی. تعمیرات ضرور کی گئی، لیکن قوم کی کردار جو بنانا تھا، ایک ملت ایک قوم بنانا تھا، وہ ہمارا سیاسی نظام نہ بنا پایا، بلکہ ان کو قومیت میں، رنگ میں، نسل میں، مسلک میں تقسیم در تقسیم کرتا چلا گیا انگریز کے فارمولے پہ، اور ڈیوائیڈ کرتا رہا اور رول کرتا رہا. یہ وہ تلخ حقیقت ہے. اب اس کے اندر جو کام کرنے والا ہے، نظام کی آپ نے بات کہی، نظام کی پرابلم شاید اتنی نہیں ہے جتنی نظام عدل و انصاف کا عدم دستیابی ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے، جیسے چرچل نے کہا تھا کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں، دوسری جنگ عظیم کے اندر بربادی ہو گئی تھی یو کے کی، لیکن یو کے کی بربادی کے باوجود جب لوگوں نے کہا وہاں دوائیاں نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، خوراک کی کمی ہے، تو اس نے کہا عدلیہ کام کر رہی ہے. تو اس نے کہا عدلیہ کام کر رہی ہے، اس نے کہا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ہو کے دکھایا بھی.
मकसद यहाँ यह है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम के ऊपर से अवाम का भरोसा उठना ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जमहूरियतों और आमरीतों में हमें बड़े बड़े मौके नसीब हुए, पाकिस्तान तरक्की भी की, भारत को भी शिकस्त दी, भारत को आड़े हाथों भी लिया, और हमने हदिया है कि सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, 15 टुकड़े कर दिए, 6 इस्लामी रियासतें बन गई। लेकिन अरसलान भाई, मसला यहाँ ये है कि वो सब करने के बाद हम फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। आज हमें ये मौका मिला, जिसका अभी मक्का मुआहदे की आपने बात की, इसी तरीके से हमने मार्का हक की बात की, बड़े मतलब हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको क्या हमने अपने मकासद के लिए, अपनी फलाह, बहबूद, तामीर और तरक्की, बेहतर मुआशी तरक्की के लिए हम अभी तक इसको इस्तेमाल कर पाए हैं? ये है वो सवाल। और ये कौन करेगा? अगर फौज कर रही है तो वो तो बहुत अच्छा कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, क्या फौज की तरह, मैं आज एक सवाल पूरी कौम के सामने आपके सच न्यूज के साथ वसातत से रखना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारा जो कोई मिनिस्ट्री है जो इस किस्म की लाजवाल गुफ्तगू करे कि जनाब जिस तरह से फौज ने कुर्बानियां दी और फौज ने तामीर और तरक्की, यानी कि हर मिनिस्टर ये बोलता नजर आया कि जी मार्का हक में हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हमारी फौज ने, बहुत अच्छी बात है और ये ट्रुथ बेस्ड है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड जो वाटर एंड पावर है वो ये कहती कि हमने इतने जो तरसीलात थी बिजली की 23,000 से लेके अब हम 36,000 पे ले गए हैं, इस वजह से हमने इसकी बिजली की पैदावार बढ़ा दी है। राइट। अब और अब्दुल्ला इसको साहब, सस्ता कर दिया है। बात वही जो मेरे ख्याल से पहले आ गई कि एक इदारा परफॉर्म करे बाकी ना कर रहे हों तो ये कलेक्टिव विक्ट्री नहीं हो सकती। ये तो ज़ाहिर है सभी अपना अपना इस कार खैर में हिस्सा डालेंगे, हर मिनिस्ट्री, हर मुतलका इदारा वो परफॉर्म करेगा, वो काम करेगा, तो इवेंचुअली फिर हम कहेंगे हर सतह पर। और वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। आई थिंक दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ आज मैं इंटरनेशनल न्यूज़ में जो चीज़ें इस वक्त अमरीकी फ़ौज और नेवी के हवाले से छपी हुई हैं, अगर उनको ज़रा थोड़ा सा हम तफसील से पता कर लें तो हमें पता लगेगा कि इतने इतने अरबों डॉलर की चीज़ें, इतना इतना निज़ाम, जहाँ पर हम कहते हैं शायद अदल का भी निज़ाम है, बाकी भी चीज़ें हैं, अपोजिशन भी तगड़ी है। आई वुड वांट कि वो सारे पढ़ें और देखें कि इस वक्त उनका जो बहरी बेड़ा है उस पर क्या हालात हैं और क्या मामलात चल रहे हैं। और वो सुपर पावर, अ कंट्री दैट इज़ सुपर पावर, उससे आ रहा है। तो मसाइल और बेहतरी की गुंजाइश हर जगह रहती है, लेकिन उसका तज़किरा ज़रूर होना चाहिए कि क्या बेहतरियाँ होनी चाहिए। शराइस साहब, यू हैव ऑलरेडी मैंशनड काफ़ी हद तक, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा आसान कर देते हैं और प्रिसाइज़ कर लेते हैं कि अगले साल जब हम बैठे 80वीं सालगिरह मना रहे हों तो क्या देखना चाहते हैं आप? कौन से 3 सेक्टर्स में, 3 साइड्स पे पाकिस्तान फ़ौरन इम्प्रूवमेंट लेकर आए और उसमें कुछ बेहतर इंडिकेटर्स अगले साल तक हमें नज़र आए? योर टेक ऑन दैट फ्रॉम 1 प्रायोरिटी वाइज, 2 एंड देन 3। जी अरसलान, मेरा ख्याल में जो इस वक्त दुनिया का एक आलमी इदारा है, फ्रीडम हाउस के नाम से दुनिया उसे जानती है, और हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक एक रिपोर्ट जारी करते हैं वो। तो इस साल अगर आप फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन शोबों में हमें इस्लाह की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल में पहले मरहले में तो हमें चाहिए कि लेकिन शराइस साहब, कतः कलामी की माजरत, आई वुड वांट दिस कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ पाकिस्तानी, जो आप हैं, जो मैं हूं, जो बाकी मेरे दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इदारे तो समझता वो हूं अपने तरीके से उनके इंडिकेटर्स होते हैं, बिल्कुल एक जो पाकिस्तानी की राय है। आपने सहाफत की वक्त दे रहे हैं इस वो भी आपसे, मुझसे और इस मुल्क के अवाम से इनपुट लेते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज होते हैं उनकी बुनियाद पे, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत आमेशें ज़रूर होती होगी जिसका आपने जिक्र किया है कि एंगलिंग, स्पिन, वो ज़रूर देते होंगे, लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल में एक तो ये है कि पार्लिमान को बालादस्त किया जाए, लोगों के जमहूरी हकूक उनको लौटाए जाएं, जमहूर की जो अक्सरियत की आवाज़ है उसको सुना जाए, मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर होने चाहिए, मुल्क से बाहर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा साथ साथ हम दुनिया के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं तो मेरा ख्याल में हर जगह कौम को, पार्लिमान को एतमाद में लेके फैसले किए जाते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ادارے اپنے دائروں میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں، اور ساتھ میں جو اس وقت حکومت وقت بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ پاکستان مشکل حالات کا شکار ہے اور ہمیں آسٹیریٹی اپنانی چاہیے، تو آج آپ دیکھیں اخبارات میں جو چھپا ہوا ہے گویا کہ حکومتی اخراجات جو اس سال ہوئے ہیں شاید اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. عوام کے اوپر جو بوجھ مسلسل لادا جا رہا ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی بات میں ہوں یا ٹیکسز کی بات میں، تو میرا خیال میں ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. تو بنیادی بات وہی ہے ارسلان کہ جب تک ہم ملک کے فیصلے ملک کے اندر نہیں کریں گے، عوام کے مفاد میں نہیں کریں گے، اور ہماری اشرافیہ کہ جو اس وقت ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایلیٹ کیپچر کی، وہ ایک اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، اسے یہ ریئلائز اگر وہ نہیں کرتی کہ ہم اس ملک کو اگر بہتر انداز میں آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں عوامی مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے، ہمیں ذاتی مفاد میں پارٹی مفاد میں فیصلے نہیں کرنے ہوں گے، ہمیں پاور پالیٹکس نہیں کرنی ہوگی بلکہ جمہوری عوام کی پالیٹکس کرنی ہوگی کہ جس کے اندر جو پہلا اور آخری ترجیح ہے وہ اس ملک کا عام شہری ہوگا. تو جی میرا خیال میں ہمیں کو بہت زیادہ تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ شراج ہمارے صاحب، پڑوس میں کے ذرا ایگزامپل چاہوں گا سے کہ جاوید صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو آ جائے. آپ نے چیزیں کافی گنوا دی، بس جاوید صاحب آپ کیا چاہیں گے؟ کون سی چیزیں، اتنا وسیع تجربہ صحافت کا آپ کا، سب کچھ، بہت سے اتار چڑھاؤ، بہت سے ادوار آپ نے دیکھے، سو مینشن فیو تھنگس جو آپ چاہتے ہیں امیجیٹلی ایڈریس ہوں، جن پر کام ہو پاکستان میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو آئین پاکستان 1973 کے دائرے میں واپس آنا ہوگا، اور آئین جو گارنٹی کرتا ہے اور آئین جو ہمیں کہتا ہے کہ کس طرح کا یہ نظام ہوگا، ایک بات طے ہو چکی ہے. اور یہ دیکھیں یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، لیکن 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت جو اکابرین سیاست تھے، تمام سیاسی جماعتیں جن کے درمیان بہت اختلاف تھا، انہوں نے بیٹھ کر ایک ویژن کا مظاہرہ کیا اور ایک ڈاکومنٹ دے دیا. ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی. آپ آپ سمجھتے ہیں صرف ایک ہی یہ چیز ہے اور دیر ادر تھنگز دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو مینشن؟ دیکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پارلیمان جو ہے، یہ پارلیمنٹ جسے لوگ ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں، اس کی سپرمیسی قائم ہوگی، نمبر ایک. نمبر دو، اس میں تمام اداروں کا رول جو ہے وہ متعین کر دیا گیا کہ جوڈیشری نے کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے، ایگزیکٹو نے کیا کرنا ہے. تو آپ 73 کے آئین کی اصل روح کی طرف واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، جو یہ پہلے بڑی بات چلتی تھی پھر بیچ میں یہ ختم ہو گئی اصل روح والی بات. تمام سیاسی جماعتیں آج کل بھی کہتی ہیں کہ جی ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو سب سے بڑا میرے خیال میں معاملہ ہے احتساب کا. جو شخص، جو بھی ادارہ، جو بھی سیاستدان، جو بھی کوئی سیکرٹری ایگزیکٹو کا، کوئی جج اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں نیب کے چیئرمین نے کہا کہ میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، مائی ہینڈز آر ٹائڈ، اور یہ کہتے ہیں کہ 50 کروڑ تک جو شخص کرپشن کرے اس کو میں نہیں پکڑ سکتا. انہوں نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ جو یہ قانون ہے اس کو بدلا جائے، اور یہ قانون ہماری موجودہ پارلیمنٹ نے بدل ہی کے تو اس کو یوں کیا بنایا تھا سر، بدل کے ہی تو یوں بنایا تھا. ابھی تو بدل کے یوں بنایا تھا اس قانون کو، ابھی پھر بدل دیا جائے. اینی ویز، لیکن احتساب اور 73 کا آئین آپ کی. عبداللہ گل صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ کون سی ایسی چیزیں جن میں ہنگامی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے پاکستان میں بہتری کے لیے؟ بڑی اچھی گفتگو دونوں صاحبان نے کی ہے اور میرے سینئر بھی ہیں، لیکن میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ نظام عدل و انصاف کو آپ قائم کریں، اور اگلے سال جب 14 اگست آتا ہے انشاءاللہ پاکستان کا 80th برتھ ڈے، تو اس کے اوپر ابھی صرف ایک مثال بنا دیں، اور وہ ہے جو ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے. 224 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، دوسرے لفظوں میں بے ضابطگی لکھا گیا لیکن ایکچولی یہ کرپشن ہے. تو 224 روپے کی کرپشن کو جن لوگوں نے کی ہے ان کو آپ سزا دے دیں.
اور آئی تھنک کہ دیٹ ول بی دا بگننگ آف اے نیو پاکستان. اور اگر آپ نے یہ نہیں دیا تو اگلے سال آپ اور میں بشرط زندگی یہی گفتگو کر رہے ہوں گے جو آج ہم کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، لیکن ابھی ٹیک ہوم فار ناؤ یہ ہے کہ پارلیمان جیسے اس کی بالادستی 73 کے آئین کی بات اور احتساب، اب میں ان تینوں میں سے ایک ایک لے کے جوڑ دیتا ہوں، تو آئی تھنک یہی وقت کی عام ضرورتیں ہیں اور یہی ایکسٹریکٹ ہم نے اس گفتگو سے کیا ہے، اور امید کرتے ہیں اس پر جلد کام ہوگا اور اگلے سال کچھ بہتری اور بہتر انڈیکیٹرز ہمارے پاس ان معاملات کو لے کر ہوں گے. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے